السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخری پیج میں جو ایک پویم ہے اسے پڑھتے ہیں نظم۔ یہ ایک شاعر تھے، مشہور شاعر مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی یہ نظم ہے جو توحید پر ہے، توحید اور شرک پر ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بہت طرح کے شرک پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان اسے شرک نہیں مانتا ہے، اور اسی جیسی کوئی اور بات، یعنی اسی جیسا شرک کسی غیر قوم میں آتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور وہی شرک اپنی حیت تھوڑی بدل کر ان مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو اسے وہ شرک نہیں مانتے ہیں۔ یہی بات اس نظم میں سمجھائی گئی ہے، دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں ان کے درمیان میں کون کون سا شرک پایا جاتا ہے، وہی شرک مسلمانوں کے درمیان میں بھی موجود ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمان اسے شرک سمجھیں، اسے گناہ سمجھیں۔ دیکھیے تھوڑی سی طرز میں پڑھتا ہوں، پھٹی پھٹی آواز بھلے رہے گی، آپ لوگ ہنسیں گے کہ روئیں گے مجھے نہیں معلوم ہے، پڑھتا ہوں۔ کرے غیر در بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ سمجھ پائے؟ کوئی غیر کی پوجا کرے تو وہ کافر ہے، یعنی کوئی ہندو مورتی کی پوجا کرے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرے، پوجا مطلب عبادت، پوجا مطلب عبادت، یا کوئی سورج کی عبادت کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور دوسری لائن میں ہے کوئی اللہ کا بیٹا اگر کسی کو ٹھہرائے تو وہ بھی کافر ہے۔ کون ٹھہراتا بیٹا؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرک ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے اندر یہ پایا گیا تو مسلمان کیا کہتا؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اگلی لائن دیکھیے، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، یعنی کوئی بھی شخص آگ کا اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ آگ کا سجدہ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے کہ اس دھرم کے ماننے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ دھرم ہے، مذہب ہے مجوسی، تو وہ آگ کی پوجا کر رہے، آگ کی عبادت کر رہے ہیں تو مسلمان سمجھتا کہ یہ کافر ہے۔ اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب یہ کوکب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے سورج، معاف کیجیے، کوکب کے معنی ہوتا ہے تارا یا ستارہ، تو کواکب یعنی ستاروں میں کوئی اگر کچھ کرشمہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کواکب میں کوئی یعنی ستاروں میں کوئی کرشمہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ ستارے کی وجہ سے اس کی قسمت اچھی بن گئی، یہ ستارے کی وجہ سے اس کا کام اس وقت میں جو کیا نا اس لیے اس کا کام بگڑ گیا ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے اب بارش ہونے والی ہے، بارش ہوئی ہے، اس طرح کی کچھ عقیدے اگر رکھتا ہے کوئی شخص تو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ابھی غیر قوموں کا شرک کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں، ابھی آگے دیکھیے مزہ آئے گا۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ مومنوں پر راہیں کشادہ ہیں، کشادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، مومنوں پر راہیں بہت لمبی چوڑی، یعنی یہ مومن ایسا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے عبادت کی،
جو اپنے آپ کو مومن کہہ لیا وہ اب کوئی کنڈیشن نہیں رہے گی عبادت کی، وہ اب جس کی چاہے اس کی عبادت کرے، بس کلمہ پڑھ لیا تو اب پکا مومن ہو گیا ہے، اس کے اندر شرک نہیں آئے گا، ایسا لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ آئیے دیکھیے اگلی لائن میں ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے۔ یہ مومن کبھی قبر کی پوجا کرتا ہے، کبھی نبی کی پوجا کرتا ہے، کبھی کسی اور کی عبادت کرتا، کبھی کوئی زندہ شخص بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کئی ویڈیوز دیکھی ہیں اس طرح کی کہ لوگوں کا سجدہ جا کر کے کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی عالم کا سجدہ کرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ کو میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ باتیں ماننے لگے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر کسی کو اولاد دینا، بارش نازل کرنا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو شفا دینا، کسی کو مال دینا، مالدار بنانا، اور کسی کو غریب کر دینا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماننے لگے تو گویا وہ نبی کا رتبہ اللہ کے مقام پر پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ بچوں کہاں دھیان ہے؟ کہاں دھیان ہے؟ میں نے کیا بولا ابھی، کیا سمجھایا؟ ممی انڈا پراٹھا پکا رہی ہیں، وہی سوچ رہے کیا؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ باہر کھڑے ہیں، آپ اندر آ کے بیٹھ جائیے نا۔ وہ صفیہ کو بول رہے ہیں کہ جونیئر میں کر دیجیے، اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے۔ اچھا صفیہ کو بھیج دیجیے ادھر، جاؤ بیٹا جاؤ۔ جی سنیے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں ماننے لگے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سمجھ پائے؟ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے اختیار میں کیا ہے جو کسی اور کے اختیار میں نہیں؟ بارش نازل کرنا، کسی کو موت دے دینا، کسی کو اولاد دے دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو شفا دینا، سورج اور چاند اور ستاروں کا پورا نظام اور سسٹم چلانا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ماننے لگے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اسے بہت سارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری جھولی بھر دیں گے۔ وہ قوالی ہے نا، بھر تو جھولی میری یا محمد، میں جاؤں گا یہاں سے نہ خالی کیسے۔ تو لوگوں کا عقیدہ ہے یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کر دیں گے، مجھے مال دے دیں گے تو میں بڑا آدمی ہو جاؤں گا، ان کے نوازنے سے مجھے کچھ مل جائے گا، بیمار ہوں گا تو یہ مجھے شفا دے دیں گے، میرے پاس اولاد نہیں ہے تو ان سے مانگنے پر مجھے اولاد مل جائے گی۔ ایسا عقیدہ لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا ہے، پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ یہی بات اس میں کہی گئی کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔
چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ ہر مسئلے میں انہوں نے جو فیصلہ سنا دیا ہے، اگر ہم تک وہ فیصلہ پہنچا تو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانیں، اسے چھوڑ کر کسی اور امام کی، عالم کی، کسی کی بات کو ہم نہ مانیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرنے لگے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر مقلد ہیں تو ان کی بات کو لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ گویا امام کا رتبہ، اپنے عالم کا رتبہ یہ بڑھا دیے ہیں کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی بات اس لائن میں کہی گئی ہے کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں۔ نظریں مطلب یہ نگاہ نہیں، یہ نظر یہ نون اور دال ہے اس میں، اس کا مطلب چڑھاوا چڑھانا جو ہوتا ہے، پھول چڑھانا، پیسہ چڑھانا، مرغا چڑھانا، بکرا چڑھانا، مطلب ان کے نام پر اسے قربان کرنا۔ یہ سب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اجی کتنے لوگ ایسے ہیں بدعقیدہ کہ جو 2 بکرا پالیں گے یا خریدیں گے تو 2 بکرا خریدیں گے، سال میں ان کی 2 بار قربانی ہوگی۔ ایک تو بقرہ عید کے موقع پر جب ہم سب کرتے ہیں اس وقت کریں گے، اور ایک بکرا وہ قربانی کریں گے کب؟ 11ویں شریف کے موقع پر، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے۔ ایسا ہے، حقیقت ہے یہ۔ اس موقع پر لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس موقع پر خوشیاں مناتے ہیں۔ لوگ قبروں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں پر بھی مرغے اور بکرے وغیرہ سب چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یعنی ان پہ نام پر قربان کرتے ہیں، وہاں پر ان کے نام پر صدقہ دیتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، جالیاں چوم چوم کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں ان سے۔ یہ بہت خطرناک شرک ہے۔ یہی بات اس میں کہی گئی کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، یعنی ان کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی یہ سارا گناہ کچھ کرتے ہیں، یہ سارا شرک کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی توحید میں کچھ بھی بگاڑ نہیں آتا ہے، اسلام میں کچھ بھی خلل نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی سب کام کوئی غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرے تو کافر ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرے تو کافر ہے، کوئی مورتی پوجا کرے تو کافر ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ غیر قومیں کسی کی بھی عبادت کرتی ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ اور ایک وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے علاوہ جس کی چاہے عبادت کرے، اس کا کلمے کی طاقت اتنی مضبوطی آ گئی کہ وہ اب کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسی بیوقوفی کی بات ہے بتائیے۔ ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لیا ہو، ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لیا ہو، اور کلمہ پڑھنے والا شخص اگر چوری کرے تو وہ چور کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ بولو بچوں، چور کہلائے گا۔ ایک شخص اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو وہ قاتل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہلائے گا۔ ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے تو وہ بدکار کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہلائے گا۔ تو ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ مشرک کیوں نہ کہلائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟
چوری کرنے والا چور بن جاتا ہے، بدکاری کرنے والا بدکار ہو جاتا ہے، قتل کرنے والا قاتل ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے ہوئے ہے، پڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ گناہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کلمے کی طاقت کیسے عجیب بنا دی ہیں لوگ کہ شرک کوئی بھی کر لے وہ مشرک نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات کہی گئی، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل بگر حق زمین و زماں میں، یعنی وہ دین یعنی دین اسلام کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں توحید پھیلا تھا، اور جو دین ساری دنیا میں روشن ہو گیا تھا، چھا گیا تھا، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں، یعنی اس دین میں اب لوگوں کے اندر شرک وہم و گمان کا بھی باقی نہیں رہا۔ یعنی لوگ یہ سمجھ لیے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، ایسا لوگ سمجھ لیے ہیں۔ وہی بات ادھر بتلائی گئی کہ وہم و گمان میں بھی اب شرک باقی نہیں رہ گیا ہے، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں، یعنی وہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ شہر سے ساری دنیا میں پھیلایا تھا، عام کیا تھا، اب وہ دین اسلام کو اس ملک کے مسلمانوں نے بدل ڈالا ہے، اس میں پھیر بدل کر دی ہے۔ قرآن مجید میں تو بدل نہ سکے کچھ، ایک بھی حرف اس میں کوئی بدل نہ سکا اور نہ بدل سکے گا، لیکن اس دین اسلام میں اس آیت کے معنی اور مفہوم میں، اس کو آیت کا مفہوم لوگوں کے سمجھانے میں، یہ سب میں انہوں نے گڑبڑیاں کی ہیں، اور دین میں بہت ساری انگنت نئی نئی باتوں کو ڈال دیا ہے جسے لوگ دین کے نام پر اب کرنے لگے ہیں، اور وہ باتیں جو دین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جسے صحابہ کرام نے کیا ہے، اسے اب لوگ اجنبی سمجھنے لگے ہیں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ کون سی بات ہے جس پہ ایک مسلمان اور اسلام ہمیشہ سے اس کو ناز تھا؟ کون سی بات ہے؟ توحید ہے۔ اس توحید کو اب مسلمانوں نے کھو دیا ہے، اب مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں رہ گئی۔ بڑی پیاری باتیں ہیں، بڑی پیاری نظم ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں اچھے طرح سے تو مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ غیر مسلم کیا کیا کرتا ہے وہ سب شرک ہے، اور وہی سب کام ایک مسلمان کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ آپ موازنہ کریں۔ ایک بات پہلے تو میں یہ سمجھاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مورتی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مورتی پوجا کرنا یعنی بت کی پوجا کرنا، بت کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، بس اتنا شرک ہے، اور شرک نہیں مانتے۔ جبکہ قرآن مجید میں جو بات شرک کہی گئی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جو معاملات اللہ کے لیے خاص ہیں تو وہ بھی شرک ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا وہم ہے لوگوں کے اندر۔ جب لوگوں کے اندر سامنے دلیلیں پیش کی جاتی، آیت پیش کی جاتی، حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ بات بڑے دھڑلے سے، بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے تم جو آیتیں اور حدیثیں پڑھ رہے ہو نا وہ سب باتیں بتوں کے بارے میں ہیں، بتوں کی پوجا کے تعلق سے ہیں۔ جبکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ مکہ کے جو لوگ تھے
وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے ساتھ وہ درختوں میں بھی اس طرح کی باتیں مانتے تھے، فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ سارا کام ان کا شرک تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی بار واضح کیا ہے، تو آپ جو ہے یہ بات اچھے سے سمجھیں کہ شرک صرف بت کی پوجا نہیں ہے، مورت کی پوجا صرف شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے گی وہ شرک کہلائے گا۔ اچھا، تو میں بتلا رہا تھا کہ توحید کی قسمیں سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، بچوں کو توحید کی قسمیں سمجھا دیجیے۔ یہ کتاب ختم ہو گئی، کتاب پوری ہو گئی، آپ سمجھائیے۔ جی، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں بچوں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلے آپ توحید سمجھیے، کہتے کس کو ہیں؟ توحید کہتے ہیں، اس کا لفظ ڈکشنری میں اس کا معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ شریعت میں، اسلام میں توحید کا کیا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، مثلا قدرت ہے، طاقت ہے، علم ہے، کوئی اور چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتلایا ہے، ان باتوں کو صرف اللہ کے اندر ماننا، کسی اور کے اندر وہ خوبی نہ ماننا، اور اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کو صرف اللہ کے لیے ہی ماننا، کسی اور کے لیے وہ نام کو نہ بلانا۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ یہی توحید ہے۔ عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کے پیارے پیارے ناموں میں، اس کی پیاری صفات میں، خوبیوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، کسی کو بھی اس میں شریک نہ ٹھہرانا، یہی چیز کا نام ہے توحید، جس میں سب سے اہم بات ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا۔ اب توحید کی قسمیں سمجھتے ہیں۔ توحید الوہیت، شاید بڑے بچے سمجھ رہے ہوں گے سر، اسی کا دوسرا نام ہے عبادت۔ پھر ہے توحید، کوئی بتائے گا بچوں؟ ربوبیت۔ توحید ربوبیت، کون سا توحید کی قسم رہ گئی؟ کوئی بولے، بولو جی 8ویں والے، بولو جی الفیہ اسمیہ۔ اسماء و صفات۔ توحید صفات، وہی تو لکھے ہیں، وہی لکھا ہوں میں۔ اب پہلی قسم کو ہم سمجھتے ہیں، یہ تینوں قسم آپ لوگ سوال جواب میں آئے گا۔ ایک سوال ہے، مطلب امتحان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سوچ لیں میرا 10 نمبر پکا ہو گیا۔ یہ جو سوال جواب بنا کے دیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی رہے گا توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون ہیں۔
یہ توحید الوہیت ہے، یا دوسرا نام توحید عبادت ہے۔ یعنی اس توحید کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی خاص کرنا۔ آپ عبادت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ بتائیں گے اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی بھی عبادت کا نام لیں۔ ہاں، نماز پڑھنا، اور ہاں روزہ رکھنا، ہاں، اور بس۔ عبادت کا مطلب آپ ایسا سمجھیے کہ ہر وہ کام جسے اللہ تعالی نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مشروع قرار دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین سے ہماری قربت بڑھتی ہے نا، اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے نا۔ تو یہ کعبے کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کیا کریں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کریں۔ جب ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو یہ عبادت ہوگی کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ رکوع اور سجدے کرنا یہ عبادت ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اور قریب کرنے کے لیے، تو یہ نماز پوری کی پوری عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دل میں خوف رکھنا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں بٹھانا یہ سبب ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا۔ یہ عبادت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی عبادت صرف نماز کے بات نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا اور روزے رکھنا یہی عبادت ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کرنے کے لیے کہا ہے اپنے بندوں کو، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کریں تو وہ کام اللہ کی عبادت ہے۔ اور جو بھی بات اللہ کی عبادت ہو گئی وہ بات اب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کی جائے گی، کسی اور کے لیے اس بات کا کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حکم دیا بندوں کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے۔ اب یہ جب اللہ کی عبادت ہو گئی تو اب کوئی بھی شخص ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربان کرتا ہے تو وہ مشرک ہوگا۔ واقعہ آپ نے بڑے مولانا سے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے ایک مکھی کو مار کر ایک چڑھاوا چڑھا دیا۔ سنے تھے نا، مکھی یا مچھر کو مار کر ایک مورتی کے اوپر چڑھا دیا تاکہ لوگ اس کو جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ بتائیے مکھی اور مچھر کی کیا حقیقت ہے؟ ناک پہ آگے بیٹھتا ہے، ایسے انگلی ہلا کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ کئی بار آگے بیٹھتا ہے، ہم مار کو ہاتھ سے مارتے ہیں ذرا سا اور وہ مر جاتا ہے، ختم، اس کی جان نکل جاتی ہے، مچھر مکھی مر جاتی ہے۔ لیکن اس کی بھی اگر کوئی شخص اس طرح سے مارے کہ کسی مورتی یا کسی بت کے نام پر اس کو مارے اور وہاں چڑھاوے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرے تو وہ بھی شرک کیا ہے۔ اور یہاں تو بڑے تندرست والے کئی ہزار روپے میں خرید کر مرغا چڑھایا جاتا، مرغا ذبح کیا جاتا ہے بابا جی کے نام پر۔ تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟
اجی مکھی مارنے والا شخص غیر اللہ کے نام پر وہ مشرک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور یہاں تندرست والے بکرا اور مرغا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ شرک کیوں نہ ہوگا؟ رکوع اور سجدہ کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی توحید الوہیت کی، توحید عبادت کی، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت کی قسم ہو، اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی انجام دیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کیا گیا تو وہ شرک ہو جائے گا، اور ایسا کرنے والا شخص مشرک ہوگا۔ دوسری قسم ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت یہ رب سے، رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پالنہار، پالنے والا۔ تو توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کو رب ہونے میں ایک ماننا۔ ربوبیت میں کون کون سی باتیں آئیں گی؟ اللہ رب العالمین نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، سب کو وہی موت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا کر دیتا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی غلے اور پودے وغیرہ اگاتا ہے، وہی زمین کے اندر پانی کو پیدا کرتا ہے جسے ہم نلوں سے موٹر سے نکالتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سورج، چاند اور ستاروں کا جو نظام اور سسٹم ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے انگنت نعمتوں کو ہمیں نوازا ہے، ہمیں دیا ہے۔ اسی نے ہی ہمیں تندرستی دیا، اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہی ہمیں ماں باپ بھائی بہن یہ سب کچھ ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے والا، ساری دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کام اور نظام اور سسٹم چلانے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ مکہ کے کافر جو تھے وہ اس توحید کی قسم میں بہت پکے والے تھے۔ مکہ کے جو کافر تھے نا، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، سارا کچھ وہی کرنے والا ہے۔ توحید ربوبیت میں وہ مکہ کے جو کافر تھے، ابو جہل اور اس کی پارٹی کے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب توحید کے اس قسم میں بالکل پکے والے تھے۔ شرک کس میں تھا؟ یہ والی قسم۔ جب عبادت کی بات آتی تب وہ لوگ کہتے کہ نہیں، عبادت ہم اس کی بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کی بھی کریں گے۔ مکہ کے اندر جو مورتیں رکھی ہوئی تھی، وہ مورتیں کس کی تھی؟ فاسق و فاجر اور گنہگار لوگوں کی مورتیں نہیں تھی، وہ اس میں نیک لوگوں کی مورتیں رکھی ہوئی تھی، جس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کی بھی مورتیں تھیں، ان کے نام کے بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور ان سے وہ دعائیں کرتے، ان سے وہ منتیں مانگتے۔ تو یہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور تفصیل سے اگر سمجھیں گے تو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، بارش نازل کرنے والا، درختوں میں اور زمین سے یہ پیداوار پھل غلے وغیرہ اگانے والا، ہم کو زندگی گزارنے کے لیے انگنت نعمتیں دینے والا، یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔
اب توحید اسماء و صفات، اسماء کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے اسماء معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم معنی ہوتا ہے نام، اسم معنی کیا ہوتا ہے؟ نام، اسی کا یہ جمع ہے، پلورل ہے، اسماء یعنی نام، کئی سارے نام۔ اور صفات یہ صفت کی جمع ہے، صفات یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے پیارے پیارے ناموں میں اور اس کی جو بھی صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو بھی کمال کی قدرت، علم اور جو بھی دیگر صفات موجود ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے ناموں سے جو اس کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو کسی دوسرے کا اگر ماننے کو کرنے کبھی نہیں پائے۔ کتابوں میں اسماء و صفات میں نے پڑھا ہے، اسماء سے کچھ صفات معلوم ہوتے ہیں، جیسے رزاق۔ کتابوں میں اسماء و صفات میں نے ہمیشہ پڑھا ہے، اس لیے وہی لکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پیارے نام اور اس کی پیاری صفتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہی توحید کی تیسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارا نام ہے کیا؟ الرحمن۔ الرحمن نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ الرحمن نام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور الرحمن نام سے ایک صفت کیا معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اس قسم کی رحم و کرم جو اللہ کے اندر ہے وہ اب کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ صفات اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں، اس کے آپ سمجھیں، اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے علم غیب۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیا کچھ پہلے ہوا ہے، دنیا کے الگ الگ حصوں میں ابھی کیا ہو رہا ہے، اور قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ اگر ہوتا بھی تو کیسے ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی دنیا میں، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ تو پتہ ہی ہے، جو نہیں ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے علم غیب۔ لوگوں نے عقیدہ کیا بنا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علم غیب ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ایک شخص یہاں سے یہاں رہتے ہوئے، اپنے گھر پہ یا اپنے شہر میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں، ایسا لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی توحید کی تیسری قسم میں